بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام آیت نمبر 120۔ اور ظاہر گناہ کو چھوڑ دو اور اس کے چھپے کو بھی، بے شک جو لوگ گناہ کماتے ہیں ان قریب انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے۔ یہاں پر ربط مضمون کے لحاظ سے تو اس فقرے کا مطلب یہ ہوگا کہ ان مشرکین کے بہکانے پر نہ ظاہراً کوئی عمل کرو، یعنی کوئی ریئیکشن نہ دکھاؤ، اور نہ دل میں کسی قسم کا اپنے شک و شبہ رکھو، لیکن یہ حکم عام ہے۔ ظاہری گناہوں سے مراد ایسے گناہ ہیں جو دوسرے لوگوں کو نظر آتے ہیں، یعنی جن کو دوسرے لوگ دیکھ سکیں، اور باطنی گناہ وہ ہیں جو چھپے ہوتے ہیں جن کو دیکھا نہ جا سکے، مثلاً کفر اور شرک کا عقیدہ، حسد، بغض، بخل، تکبر وغیرہ، جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، فیلنگز کے ساتھ ہوتا ہے۔ فرمایا اور تم چھوڑ دو وہ بھی گناہ جو ظاہری ہیں اور جو چھپے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہوں سے پاک و صاف رہنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ نہ کسی کے سامنے گناہ کرو، نہ تنہائی میں کرو، اور نہ اعزاز سے گناہ کرو، یعنی اپنے باڈی پارٹ سے بھی کسی قسم کے گناہ نہ کرو، نہ دل سے کرو۔ گناہ ہر حالت میں گناہ ہی ہے۔ ابن کثیر میں ہے ظاہر اور پوشیدہ طور پر کیا جانے والا کام جو کہ نافرمانی کا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ، وہ گناہ ہے۔ بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ عن قریب اس کی سزا پائیں گے، چاہے وہ کھلا ہو یا چھپا، تھوڑا ہو یا زیادہ، عمل سے کیا ہو یا دل میں برا کیا ہو، سوچا ہو۔ امام ابن ابو حاتم نے نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کے بارے میں پوچھا تو فرمایا الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، یعنی گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم ناپسند کرو کہ لوگ اس سے باخبر ہو جائیں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ بس معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور حکم بردار رہنا چاہیے، اور چھوٹے گناہ بھی چھوڑ دینے چاہیے کیونکہ وہ بھی مل کر کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ ہم جن کو چھوٹے گناہ سمجھتے ہیں وہ اصل میں کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں۔ عام طور پر جن کو ہم معمولی چیزیں سمجھتے ہیں لیکن وہ کبائر میں ہوتی ہیں، وہ کیا کیا ہیں؟ تو وہ جھوٹ ہے، غیبت کرنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے، چغلی کھانا ہے، اور اس طرح کی اور جن کو ہم معمولی چیزیں سمجھتے ہیں لیکن وہ گناہ کبیرہ ہیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 121 ہے، پچھلی 120 تھی آیت سورہ الانعام کی۔ اور اس میں سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اور بلا شبہ یہ یقیناً سراسر نافرمانی ہے، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ضرور باتیں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، اور تم نے ان کا کہنا مان لیا تو بلا شبہ تم یقیناً مشرک ہو۔ قرآن کی ہم دیکھتے ہیں کہ متعدد آیات سے معلوم ہوا ہے کہ جس چیز پر ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ حرام ہے، یعنی اگر عمدن نام نہ لیا جائے تو حرام ہے۔ عمدن کیا ہوتا ہے کہ جان بوجھ کر، ضرورت ہی نہ محسوس کی جائے، اور اگر بھول جائے تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہمارے پاس وہ لوگ گوشت بیچنے آتے ہیں جو نیا نیا اسلام لائے ہیں، نامعلوم ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا تھا یا نہیں لیا تھا انہوں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خود بسم اللہ پڑھ لیا کرو اور کھا لیا کرو۔ یہ بخاری کی حدیث ہے 7398۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین کے اندر سختی نہیں ہے، ریجیڈیٹی نہیں ہے، اس لیے مسائل کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور فتوی بازی سے پرہیز کرنی چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے جس چیز کو ہم خود ماریں اسے کھا لیں، اور جسے اللہ تعالیٰ مارے اسے نہ کھائیں۔ یہ ترمذی میں آیا ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ حلت اور حرمت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ابن کثیر سے ہے، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے۔ شیطان کے دوست کون ہو سکتے ہیں؟
تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں نا جو انسان ہیں، وہی تو جھگڑا کریں گے. وہ انسان ہیں جو شیطان کے آلائے کار ہیں. ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مختار کا خیال ہے اس پر وحی نازل ہوتی ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، وہ صحیح کہتا ہے، اور یہ آیت تلاوت فرمائی. ابو زرمیل نے کہا کہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے ان سے کہا کہ مختار بن ابو عبیدہ جس نے حج بھی کیا تھا، اس نے کہا ہے کہ آج رات اس پر وحی نازل ہوئی ہے. انہوں نے فرمایا وہ سچ کہتا ہے. میں نے حیرت سے کہا یہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، دوسری شیطان کی طرف سے وحی ہوتی ہے. تو دیکھیے کہ یہ جو پیچھے بھی ایک مختصر سی بات آئی تو اس میں بھی یہی بات تھی، اور یہاں تفصیل میں آئی ہے دوبارہ ابو زرمیل کے حوالے سے. تو اس میں واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ جو ان کو آئی وہ شیطان کی طرف سے آئی تھی وحی. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر پر وحی بھیجتا ہے اور شیطان اپنے رفیقوں کی طرف وحی بھیجتا ہے. پھر انہوں نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ. ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ جن جانوروں کو تم نے خود قتل کیا ہے انہیں تو کھا لیتے ہو، جن کو اللہ تعالیٰ نے قتل کیا ہے ان کو نہیں کھاتے. اس پر یہ جواب فرمایا، اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو تم بھی مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کسی اور کے قول کو مقدم قرار دے دیا تو یہ بھی شرک ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کسی اور کے قول کو مقدم قرار دیا، یعنی اللہ کے آگے رکھا اس کو، تو یہ بھی شرک ہے. تفسیر القرآن میں ہے کہ شرک صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی پرستش کی جائے، یا اسے مشکل کشائی کے لیے پکارا جائے، یا اس کے نام کی نظر و نیاز اور قربانی دی جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھنا بھی شرک ہی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اگر کسی چیز کو حرام کہہ دے تو وہ اصل میں حلال ہو تو اس کی بات مان کے اس کو اپنے اوپر حرام کر لینا تو یہ بھی شرک ہے، یا حرام کو اپنے اوپر حلال کر لینا کسی کے کہنے پر تو یہ بھی شرک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ توبہ کی آیت 4 کے متعلق کہا کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. انہوں نے یعنی اہل کتاب نے بنا لیا اپنے علماء اور مشائخ کو رب اللہ کے سوا. تو عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ہم نے ان کو رب نہیں بنایا تھا، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، انہوں نے حلال کر دیے تھے ان کے لیے حرام اور حرام کر دیے تھے حلال، تو عوام وہ ان کی پیروی کرتے تھے، یہی رب بنانا ہے. اور یہ ترمذی کی حدیث ہے 3095.